پاکستان نے بھارت کو قراردار جواب دیتے ہوئے 2 بھارتی طیاروں کو مار گرایا، جس کے نتیجے میں 2 بھارتی پائلٹس ہلاک جبکہ 2 بھارتی پائلٹس کو گرفتار بھی کر لیا گیا۔ پاکستان کی جانب سے آج بھارت کو منہ توڑ جواب دے دیا گیا۔ DGISPR میجر جنرل آصف غفور کے مطابق پاک فضائیہ نے پاکستانی حدود میں گھسنے والے 2 بھارتی طیاروں کو مار گرایا، جن میں سوار 2 بھارتی پائلٹس ہلاک ہو گئے جبکہ 2 بھارتی پائلٹس کو گرفتار کر لیا گیا۔ DGISPR کا کہنا ہے کہ ایک بھارتی طیارے کا ملبہ آزاد جموں کشمیر کی حدود میں گرا جبکہ دوسرا بھارتی طیارہ مقبوضہ کشمیر کی حدود میں جا گرا۔ دوسری جانب بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستانی طیارے مقبوضہ جموں کشمیر کے نشورو سیکٹر میں داخل ہوئے اور 2 بھارتی طیاروں کو نشانہ بنایا۔ بھارت کے ہوائی اڈوں لیہ، جموں، سری نگر اور پٹھان کوٹ میں ہائی الرٹ کر دیا گیا اور تمام پروازیں معطل کر دی گئی۔ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ جنگ کو بڑھانا نہیں چاہتے مگر مجبور کیا تو تیار ہیں، جبکہ پاکستان نے دن کی روشنی میں کارروائی کر کے بھارت کو واضح طور پر متنبہ کر دیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے ایک بار پھر بھارت کو مذاکرات کی پیشکش کرتے ہوئے کہا کہ جنگ دونوں ملکوں کے مفاد میں نہیں، لہٰذا آئیں اور مل کر مسائل کو حل کریں۔ میرا چینل کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے ملک کی موجودہ صورتحال پر قوم کو اعتماد میں لیتے ہوئے کہا کہ بھارت کو پلوامہ حملے کے بعد ہر قسم کے تعاون کی پیشکش کی۔ مجھے پتا ہے کہ پلوامہ حملے میں ہلاک ہونے والوں کے اہل خانہ کو کس قسم کی تکلیف سے گزرنا پڑا ہوگا۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 70,000 سے زیادہ جانوں کی قربانیاں دی ہے، اس لیے ہمیں اندازہ ہے کہ زخمی اور جان باک ہونے والوں کے اہل خانہ کو کس تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے، اس لیے ہم نے بھارت کو آفر دی۔ سیاستدانوں کا پاک فضائیہ کو خراج تحسین۔ بھارتی فضائیہ کی دارہ اندازی کے جواب میں پاکستان کی مسلح افواج کو جوابی کارروائی پر سیاسی قائدین نے رد عمل دیتے ہوئے خراج تحسین پیش کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکرز نے شہید بے نظیر بھٹو کے نام پر عوام کو لوٹنا شروع کر دیا۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت کارڈ جاری کرنے و ممبرشپ فیس کی مدد میں ہزاروں غریب بیوہ عورتوں کو لوٹ لیا۔ متاثرہ خاندان درخواست لے کر تھانہ سید والا پہنچ گئے۔